بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ محترم ناظرین، ہم پروگرام دین و دانش کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے محترم مستقل مہمان جناب جاوید احمد صاحب غامدی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور آج کوشش کریں گے کہ ہم روزے کے اصل موضوع پر گفتگو ایک حد تک مکمل کر لیں۔ غامدی صاحب، آپ روزے کے مقصد کے بارے میں پچھلی نشست میں فرما رہے تھے کہ اصل میں روزے سے تقوی حاصل ہونا چاہیے، اور تقوی حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاقی وجود کو اس جگہ لے جائے جہاں پر وہ پروردگار کو پسند آ جائے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سورہ احزاب کی وہ جو آیت ہے جس میں وہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں، جس میں اخلاق عالیہ کی طرف انسان کو توجہ دلائی گئی ہے، ان میں ایک لفظ صائمین کا بھی ہے کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ روزے کی وہ کیا اہمیت ہے اخلاق کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں اس بات کی بہت فکر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نفس سرکش ہو جائے، اخلاقی حدود سے تجاوز کرنے لگ جائے۔ تو وہ نہ صرف یہ کہ رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ وقتاً فوقتاً نفل روزے رکھ کر بھی اپنی تربیت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان جب اپنے بارے میں حساس ہوگا تو وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، اور ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنا سیکھے۔ عام زندگی میں علم و عقل کی روشنی میں آپ فیصلے کریں تو آپ تقوی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جہاں غلطی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیتے ہیں، اور جب پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں تو وہ تقوی وجود میں آ جاتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ چنانچہ اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح رمضان میں آپ کم و بیش 29-30 دن کے لیے ایک تربیت گاہ سے گزرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ صفات کے حاملین کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً بھی اپنے آپ کو اس تربیت سے گزارتے رہتے ہیں، تاکہ اگر کہیں کوئی خامی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف فرض روزوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ نفل روزے بھی رکھتے رہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ صرف فرض نماز پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھتے رہتے تھے۔ نوافل میں انسان اپنے شوق سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ مزید ہدیہ پیش کرتا ہے، اور جو اصلی مقصود ہوتا ہے کسی عبادت کا، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مقصود اسے بہت عزیز ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے مزید مشق اور تمرین سے اپنے آپ کو گزارنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صفت وہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ بندے جو جمال و کمال اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بلند ترین منصب اور مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نفل روزے رکھ کے اپنی مزید تربیت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اچھا غامدی صاحب، یہ جو فرض عبادت اور نفل عبادت کا تعلق ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نمازوں میں تو اکثر دیکھتے ہیں ہم نوافل ساتھ ملا دیں جن کو ہم سنن کہتے ہیں، اسی طرح لوگ عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ نفل روزے نسبتاً لوگوں کے ہاں کم ہیں، تو کیا ہمارے ہاں جو نفل عبادت کا تصور ہے اس میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں کا احساس نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ نفل روزوں کے اعتبار سے ہماری معلومات میں اضافہ کریں اور یہ بتائیں کہ رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا اس میں؟ نفل کی جو اصل حیثیت ہے اصل میں وہی ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھائی نہیں گئی۔ یہ جو آپ کو نمازوں میں نوافل کا اہتمام لوگ کرتے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا نے یہاں بالخصوص ہندوستان میں کم و بیش ان چیزوں کو لازمی کر رکھا ہوا ہے۔ یعنی آپ نماز کے بارے میں کسی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ عشاء کی مثال کے طور پر 17 رکعتیں ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس نے نوافل کو بھی ایک درجے میں فرض سے کم صحیح لیکن ایک لازمی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو نماز تم پر لازم کی گئی ہے وہ اتنی ہے جس کو فرض نماز کہا جاتا ہے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں ہی ہیں جو تم پر لازم کی گئی ہیں، مسئول تم انہی کے لیے ہو، جواب دہ انہی کے لیے ہو، اس کے بعد تمہیں نفل عبادت اپنے شوق سے کرنی ہے۔ اور جب نفل تم پڑھتے ہو تو اس کے اندر جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے عبادت کا حکم دیا تھا وہ مقصد مجھے بہت عزیز ہے، میں اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اس کے زیادہ سے زیادہ قریب پہنچنے کی جدوجہد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے ساتھ بھی تعلق محکم تر ہوتا ہے اور اس کے مقصد کو بھی آدمی حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ چیز نفل نمازوں میں تو آ جاتی ہے، اس وجہ سے نفل روزوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نفل روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں کہ جس میں مثال کے طور پر یہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی۔ جمعرات کے روزے کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، یوم عرفہ کے روزے کی آپ نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، شوال کے 6 روزوں کی اہمیت بیان کی ہے۔ تو اس طریقے سے نفل روزوں کی بھی نہ صرف یہ کہ یوم عاشور کا بھی روزہ ہے، یوم عاشور کا روزہ بھی ہے، نہ صرف یہ کہ نفل روزوں کی ترغیب دی ہے بلکہ
خود بھی اس رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ رہا ہے کہ آپ روزوں کا شعبان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر اس میں روزے سے رہتے تھے، اور صحابہ کرام کی بھی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں روزہ رکھنے کا شوق تھا. تو روزہ رکھنا بھی ایک بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت آپ کو ایک مشقت سے بھی گزارتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے، اور آپ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے زندگی بسر کرنا سیکھیں. یہ بڑی اہم اور بڑی غیر معمولی عبادت ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو وہ کچھ حاصل ہوتا ہے کہ جو اصلی انسانیت کا شرف ہے، یعنی نظم و ضبط حاصل ہوتا ہے، اور انسان حدود آشنائی کی تربیت پاتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنا سیکھتا ہے، جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سیکھتا ہے، اپنی بندگی کا شعور حاصل کرتا ہے. ایک بات اور بھی ہے غامدی صاحب کہ وہ یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، تو فرض ادا کرنے کا اور اس کے ساتھ کوئی نوافل ادا کرنے کا، ظاہر وہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ روزوں کے معاملے میں کم ہے. یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ثواب حاصل کیا جائے، اجر پایا جائے زیادہ سے زیادہ. یہ چیز کہ اس سے انسان اپنے نفس کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندگی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے، اور وہ جو فائدے آپ نے سب گنوائے ہیں ان کی طرف احساس نہیں ہوتا. اجر انسان کی آرزو ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی درمیان کی ساری اسٹیجز حذف کر دی جاتی ہیں. یعنی ایک عبادت یا ایک حکم پر عمل کرنا اور اس کے بعد اجر بتانا یہ چاہیے کہ یہ اجر اصل میں محض ان چند ارکان کو ادا کرنے کے نتیجے میں نہیں مل جائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتائج نکلیں جو نتائج اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے. یعنی اگر آپ کے اندر وہ حقیقی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، آپ اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو جنت میں آباد ہونے کے قابل بناتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے باعث اجر بنے. اجر اصل میں ہے کیا چیز؟ یعنی قیامت کے دن آدمی رسوا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، ان کی رضوان اس کو حاصل ہو جائے، وہ اللہ کی خوشنودی پالے، اور قیامت کے دن خائب و خاسر ہونے کی بجائے فائز المرام ہو کر اللہ تعالیٰ کی بہشت میں داخل ہو جائے. یہی چیز ہے جس کو اجر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ بلند ترین درجات اس کو عطا فرمائے. یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ ان لوگوں کو ملیں گے جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے. نفس کے تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پاکیزہ بنا لیں گے، آلودگیوں سے پاک کر لیں گے. یہی چیز ہے کہ جو عبادات کو فرض کر کے انسان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، درمیان کی کڑی آپ نے غائب کر دی، تو پھر اجر کا کیا معاملہ رہ گیا؟ اجر تو اصل میں نتیجہ ہے، اور نتیجہ اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب آپ نے وہ چیز پائی ہے جس چیز کو آپ کے اندر پیدا کرنا مقصود ہے. یعنی نفس ویسا کا ویسا ہی آلودہ ہے، تو کیا اللہ آلودگی کے ساتھ جنت کا دروازہ کھول دیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جو چیز آپ پر لازم کی گئی ہے اس کے نتائج پر آپ کو نگاہ رکھنی چاہیے. اگر وہ چیز آپ نے حاصل کی ہے جو اس کے مقاصد ہے، پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا، اور نتیجہ اصل میں اجر. اور شکریہ غامدی صاحب. خواتین و حضرات، ایک وقفے کی اجازت دیجیے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محترم ناظرین، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. غامدی صاحب، یہ روایت میں جو الفاظ آتے ہیں روزے کے بارے میں، غالباً وہ رمضان کے روزوں ہی کے بارے میں ہے نا، من صام رمضان ایمانم و احتساباً، اور من قامہ کے الفاظ بھی آئے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ روزے کے پس منظر میں یہ جو احتساب ہے، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے. یہی اصل میں روزے کی روح ہے. اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیا ہے. حدیثوں میں جو حکمت ہوتی ہے اس کا ایک بہترین نمونہ یہ حدیث بھی ہے. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دین کی روح کو چند لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں. یہ بات خود اپنے بارے میں حضور نے فرمائی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے بہت جامع بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے. یہ آپ کا خصوصی وصف ہے. یعنی اپنے بارے میں جو 6 باتیں آپ نے گنوائی ہیں جن میں آپ کو دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے. اس میں بھی دیکھیے کہ 2 لفظ آپ نے استعمال کیے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ روزے کا دن آیا، آپ نے روزہ رکھا، اور بس ایک رسم ہے آپ کے معاشرے کے اندر، ایک ثقافتی تقریب منعقد ہونی ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو گئے. ایک تو یہ چیز ہے. ایک یہ چیز ہے کہ نہیں، رمضان کے مہینے کی آمد نے آپ کے ایمان کو تازہ کر دیا. آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد اس احساس کے ساتھ آپ جیتے رہے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. ظاہر ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کی اصل حقیقت اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان آپ کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتا ہے. جب اس احساس کے ساتھ آپ جئیں گے، دیکھیے دوسرے پہلو کو بیان کیا. یعنی میں نے جو بار بار آپ کو توجہ دلائی کہ بندگی کا احساس اور جواب دہی کا احساس، دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. ایمان آپ کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرے گا، احتساب آپ کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرے گا. یعنی آپ جائزہ لیں اپنا کہ آپ کی باقی زندگی کیسے گزری ہے. یہ جو 11 مہینے آپ نے
پہلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک گزارے ہیں، ان میں آپ کے رویہ کیا رہے؟ آپ کم تو نہیں تولتے رہے، آپ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتے رہے، آپ لوگوں کا مال تو نہیں لوٹتے رہے، آپ سیاسی وفاداریاں تو تبدیل نہیں کرتے رہے، آپ نے قوم اور ملک کو نقصان تو نہیں پہنچایا، آپ جس منصب پر تھے آپ نے اس کا حق ادا کیا، آپ وقت پر جاتے رہے، وقت پر آتے رہے، آپ نے خیانت تو نہیں کی، آپ نے کسی کو نقصان پہنچانے کی سازشیں تو نہیں کی. اس کا جائزہ لے کے دیکھیں نا، اپنا احتساب کریں. آپ کی قومی زندگی میں یہی المیے ہیں جو چاروں طرف بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی ہماری قومی زندگی جس پستی میں اس وقت گری ہوئی ہے، اس میں کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہمیں کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی. معلوم ہوتا ہے کہ انسان منڈی بازار کی چیز بن گیا ہے. یعنی اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں رہی کہ وہ اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ لے کے دیکھتا رہے کہ وہ دکان پر بیٹھے ہوئے گھر میں معاملات کرتے ہوئے بڑے بڑے نیک لوگ، بظاہر بڑے متشرع لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کی بیویاں ان کے بارے میں شہادت دیں گی کہ وہ گھر میں آگے خونخوار درندے بن جاتے ہیں. ان کے بچے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایسے باپ ہوتے ہیں کہ جن کی صورت دیکھنا ہی بچے گوارا نہیں کرتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی اصلی حقیقت کے معاملے میں آپ کبھی اپنا احتساب نہیں کرتے، اور جو دین کی چند چیزیں اختیار کرتے ہیں، روزے ہے، نماز ہے، اس کو بھی ڈھال بنا لیتے ہیں اپنے لیے کہ میں چونکہ یہ کام کر لیتا ہوں لہذا آپ 7 خون معاف ہے میرے. تو یہ جو چیز ہے اس کا آپ نے جائزہ لیا. یہی چیز ہے جس کو حضور نے اس حدیث میں بیان کیا کہ جس نے روزے رکھے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے. یعنی یہ جائزہ لیا کہ میں خدا کا کتنا بندہ ہو کر زندگی بسر کرتا ہوں. واقعی میں اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور پھر ایک نظر ڈال کے دیکھیں کہ آپ کرتے کیا رہے ہیں اور کیا کرنے کے ارادے ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بھی وہی اعمال سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، وہی بے صبری سرزد ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح کی چیزیں آپ سے وجود پذیر ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو عام زندگی میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں. نظم اور ضبط آپ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ آپ اب قطار بناتے ہیں، حقدار کو اس کا حق دیتے ہیں. کوئی آدمی اگر آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کو دھتکارتے تو نہیں ہیں. دفتروں کے دروازے آپ نے کھول دیے ہیں سائلوں کے لیے کہ وہ آئیں اور آ کر بغیر ناظرین محترم، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور ہم محترم جناب قامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. قامدی صاحب، روزے کے اس پروگرام میں جو غالباً آخری سیگمنٹ ہوگا، کچھ عملی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس دور میں بالخصوص ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بحیثیت قوم کے دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں کچھ معاملات ہیں ایسے جو ہم بین الاقوامی جگہ پہ طے کرتے ہیں. مثلا کچھ ایونٹس ہیں، کچھ واقعات ہیں اور کچھ پارٹیسپیشنز ہیں. مثلا امتحانات ہوتے ہیں، کچھ کھیل کے امور ہوتے ہیں. کے اندر ظاہر ہے کہ کھیل کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کوئی ٹورنامنٹس ہیں، اسی طرح سے بچوں کے امتحانات میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے. کچھ امتحانات اپنے وقت پہ ہوتے ہیں، کچھ بین الاقوامی امتحان ہوتے ہیں. کیا کوئی دین میں اس کی گنجائش ہے کہ اس وجہ سے کوئی رعایت دی جا سکے، وہ روزے کسی اور وقت پورے کر لیں؟ کیا یہ ایک مناسب مجبوری ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں جی کہ مجبوری کسی بھی نوعیت کی ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، آپ روزے کو مؤخر کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح سفر میں کر سکتے ہیں، مرض کی حالت میں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے کوئی ایسی آپ کو مشقت درپیش ہو گئی ہے جس میں روزے کا تحمل کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ باقی دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں قومی سطح پر اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے ہم بھی اس طرح کی تقریبات رمضان میں منعقد نہ ہوں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی اگر مسلمان بڑی تعداد میں ہے دنیا میں، وہ اگر اپنا موقف پیش کریں تو بڑی حد تک ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں. تاہم اگر ایسا نہ ہو تو دین میں اس کی پوری گنجائش ہوتی ہے کہ آپ پھر وہ کام کر لیں اور اس کے بعد آپ روزے مکمل کر لیں. کیونکہ عام تصور تو یہ ہے ہمارے ہاں کہ مرض ہے یا سفر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مجبوری نہیں. وہ تو ایک عمومی بات بیان کر دی گئی ہے. مرض اور سفری پر ہمارے فقہا نے قیاس کر کے مثال کے طور پر حاملہ عورت کے لیے، دودھ پلانے والی ماں کے لیے اسی تخفیف کے اصول کو قائم رکھا ہے. اچھا، وہ براہ راست میں اس طرح براہ راست نہیں بیان ہوا، تو اس وجہ سے یہ اسی کے اوپر استنباط کیا جائے گا. اجتہاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اجتہاد یہی ہوتا ہے کہ ایک اصول قرآن مجید بیان کر دے گا، اس کے اندر جو علت پائی جاتی ہے اس کو آپ حکم کے مقصد کو سامنے رکھ کر آگے پھیلا بھی دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کسی چیز کی نفی بھی کرتے ہیں. دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. علت اصل میں ایک منطقی چیز ہوتی ہے جو ایک چیز کا دوسرے سے ربط پیدا کرتی ہے، اور مقصد وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے پیش نظر حکم دیا جاتا ہے. تو دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور دونوں کو سامنے رکھ کے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اچھا اس کام کو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو مرض اور سفر تو اصل میں ایک علامت ہے اس بات کی. ایسی بہت سی صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ جن کے اندر آدمی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے روزے دوسرے دنوں میں پورے کر لے.
لیں. اور یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ بھی یقیناً اسی کے تحت آتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم کو کسی میدان میں اترنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اس میدان میں اپنی کارکردگی بھی بہتر رکھنی ہے اور آپ روزے کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکیں گے تو آپ روزے پھر مؤخر کر لیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ذمہ داری ہے یا آپ کسی جگہ پہ نمائندگی کر رہے ہیں اور وہاں یہ مشقت پیش آ گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں آپ روزے پورے کر لیں. بہت شکریہ. اچھا غازی صاحب، کچھ ہیں مسائل جو مرض سے ریلیٹڈ ہیں. عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مثلا ڈائلسس جو ہوتے ہیں گردے کے مریض، ڈائلسس کرانا، اسی طرح سے خون لگوانا، اسی طرح سے خون دینا. بسا اوقات تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کرانا ہے تو کیا وہ بھی روزے میں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں کوئی آپ اصولی رائے بتا سکتے ہیں؟ خالی ہے کہ ان تمام معاملات کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، وہ ہر شخص پر واضح رہے. ہر شخص اتنی عقل اور اتنا علم رکھتا ہوتا ہے کہ وہ ان کی بنیاد پر خود اجتہاد کر لے. اصل میں روزے میں پابندی جس چیز پر لگانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھائیں پیئیں نہیں. اب آپ نے کھانے پینے پر پابندی لگا دی، آپ نے جنسی تسکین پر پابندی لگا دی، اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اگر اس چیز کو مجروح کرتی ہیں، یعنی کھانے پینے پر جس وجہ سے پابندی لگائی گئی ہے اگر اس کو مجروح کرتی ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی طاقت کے انجیکشن لینا شروع کر دیتا ہے، اس کو مجروح کرتی ہیں تو پھر تو یقیناً وہ روزے کو بھی مجروح کریں گی. لیکن اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ چیزیں بالکل جائز ہوں گی، ان کا روزے سے کوئی تعلق نہیں. یعنی خون لگانے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں، خون دینے سے روزے کا کوئی تعلق نہیں. ان تمام چیزوں سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. روزہ اس وقت آپ کا جس کو کہا جاتا ہے مکروہ ہو گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک ناپسندیدہ کام کا آپ نے ارتکاب کر لیا تو یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آپ اس اصل بات کے اوپر کوئی حرف رکھیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ روزے کو ختم کر دے گی، اس لیے کہ یہ پینا کھانا ہی ہے. لیکن پینے اور کھانے کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اور اجتہاد کرتے وقت بھی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے، اصل مقصد کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور سہولت پیدا کرنی چاہیے. یعنی اس کی روح سے تو یہ ہوا کہ جیسے آپ نے انجیکشن کی مثال دی کہ وہ انجیکشن جو کسی ایسے مرض کے لیے ہو جس سے کوئی غذائیت نہ پہنچ رہی، مثلا انسولین لینی ہے کسی آدمی نے یا کوئی اور اس طرح کا انجیکشن لینا ہے، اینٹی بایوٹک کا انجیکشن، مرض کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا بہت بخار ہے، اس کے علاج کے لیے اس نے کوئی انجیکشن لینا ہے تو اس سے روزے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی قوت بخش چیز لے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ بات ہے وہ اصلی مقصود پر اثر انداز ہو رہی ہے. یعنی روزے سے جو مقصود ہے کہ آپ کو بھوک لگے، آپ کو پیاس لگے تاکہ آپ کے اندر اطاعت کا احساس بیدار ہو، آپ مجسم اطاعت بنے، آپ کے اندر بندگی کا شعور پیدا ہو، خدا کی یاد آپ کے دل و دماغ کا احاطہ کرے. یہ چیز مجروح نہیں ہونی چاہیے. اور جو اس کا ایک قانونی پہلو ہے، یعنی آپ کے منہ پر پیرا لگا دیا گیا ہے کہ آپ کوئی چیز بھی اپنے حلق میں نہیں ڈال سکتے اور آپ جنسی تسکین کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتے. ان دو چیزوں کو جو چیز مجروح کرتی ہے اس کو تو اجتہاد میں اس کے ساتھ ملحق کر دینا چاہیے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو کہنا چاہیے کہ روزہ آپ کا نہیں ہوا. لیکن باقی معاملات جتنے ہیں وہ سب کے سب تخفیف کے اصول کے اوپر لوگوں کے لیے عام رہنے چاہیے تاکہ وہ روزے رکھ سکیں یا عبادت کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ غامدی صاحب. اس پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. خواتین و حضرات اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.